اس کو ڈسکس کریں گے. ہمیں فون لائن پہ لاہور سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. ہی از اے فارمر فائنانس منسٹر اینڈ از اے اکانومسٹ. ہمیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر سلیری ہیں جی. یہ SDPI سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ہی ہیڈس اٹ. اٹس اے ویری ویل ریکگنائزڈ اینڈ ویل تھاٹ آف NGO. And Sohail Sarfraz Sahab, who is the Chief Reporter of Business Recorder, and he deals with tax and tax-related matters. Let me start with Dr. Shah. Ji sir, what do you think about the budget, the supplementary budget? Sorry. انجم ایک بات تو پہلے ہمیں طے کر لینی چاہیے کہ کوئی یہ عجوبہ نہیں تھا. جتنے بھی پاکستان میں بجٹ آتے ہیں کم از کم 2008 کے بعد جتنے بھی بجٹ آئے ہیں جی وہ اوور ایسٹیمیٹڈ ریونیوز ہوتے تھے ان میں اور انڈر ایسٹیمیٹڈ خرچے ہوتے تھے اور ایک شو کیا جاتا تھا کہ دیر از اے سرٹن فسکل ڈیفیسٹ ٹارگیٹ وچ از بینگ میٹ. تو وہ پہلے دن سے ہی ایک تو مجھے یاد ہے کہ حفیظ شیخ نے کہا تھا شاید کہ یہ کوئی بجٹ ہے کوئی مطلب اٹ از ناٹ ایچڈ ان اسٹون اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ دوسرے دن بھی چینج ہو جاتا ہے. سو یہ کہنا کہ جی بجٹ ایک آیا اور اس کو چینج کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی, مطلب اٹ از جسٹ اے موٹ پوائنٹ. ایوری بجٹ ہیز ویری میجر انیکوریسیز ان اٹ. اور یہ والا جو بجٹ تھا جو مفتاح صاحب نے ڈالا تھا موٹیویٹڈ قسم کا یہ بجٹ تھا اور اس کی الیکشنز آ رہی تھیں جی. صحیح, ہاں الیکشنز کے لیے بننا تھا اور اس کی سسٹینیبلٹی کا ظاہر ہے کہ ان کو تو فکر نہیں تھا کہ یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے. بہرحال اس بجٹ میں ایک دو چیزیں انہوں نے بڑی اچھی کر دی تھیں اور وہ ایک تھا کہ دے ریئلی ریڈیوس دا ٹیکس ریٹس on overall individual income tax and they also simplified a few things in the budget process. اور انہوں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ ایک اسٹیج سیٹ کر دی تھی کہ آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے یو کین ناؤ سے کہ جی کوئی اتنے ڈریکونین ٹیکسز نہیں ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو اویٹ them and the cost of evading them will be more than the cost of actually paying the tax. تو ہمارا ٹیکس نیٹ اس سے بڑھ ضرور سکتا تھا. اور آئی تھنک کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس گورنمنٹ نے وہ کئی کنسیشنز جو ریورس کی ہیں وہ اتنی بڑی کوئی ریونیو امپیکٹ اس کا نہیں تھا. آئی تھنک دے جسٹ کوئی 70-80 بلین ڈالر کا روپیز کا شاید وہ امپیکٹ تھا جو ریورس کرنے کے لیے. لیکن اس سے ایک امیج یہ گیا ہے کہ جو وہ یوزر فرینڈلی ٹیکس رجیم بننے جا رہی تھی کہ ٹیکس پیئر فرینڈلی ہوگی, ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا, ٹیکس کے وزن کو بوجھ کو آن انڈیویجولز کم کیا جائے گا اینڈ دوز کائنڈز آف تھنگس, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب لیٹ می کم ٹو دا آئی ول کم بیک ٹو یو بٹ لیٹ می کم ٹو دا اسٹوڈیو. جی آپ بتائیے گا سر کہ کیا واٹ ڈڈ یو تھنک آف دا بجٹ دیٹ واز پریزنٹڈ بائی اسد عمر. جی آپ کو یاد ہوگا میں بھی آپ ہی کے اسٹوڈیو میں بیٹھے میں بات کر رہا تھا کہ بجٹ جو ہے اس میں ریلیف میئرز تو دے دیے گئے لیکن ریونیو کہاں سے آئے گا وہی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بتایا گیا. اوور ایسٹیمیٹ اور اگر PMLN بھی آتی تو اس کو چینج کرنا پڑتا تو ان کو چینج تو کیا. اور میری ذاتی خیال میں ابھی اس میں مزید چینجز آنی چاہیے تھیں بجائے اس کے کہ یہ پیس میل کرتے رہے پورے سال. ایک ہی دفعہ جو ٹف میئرز ہیں وہ لے لینے چاہیے اور ابھی ان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ابھی ہے, ان کو کر لینا چاہیے تھا. 815 ارب روپے یا 820 ارب روپے کا جو خسارہ اس میں نظر آ رہا تھا, بڑا نٹ خسارہ عدم توازن ریونیو میں اور ایکسپینڈیچر میں. خسارہ جو ہے وہ تو آپ کا 2000 ارب کے سے تجاوز کر گیا تھا لیکن وہ بڑا سیدھا تھا. اس میں گیس انفراسٹرکچر سیس رکھا گیا تھا جو کہ کورٹ میں ہے, آربیٹریشن میں ہے معاملہ, اس کے لیے جی وہ کلیکٹ نہیں ہونا تھا. 285 ارب روپے کا پروونشل سرپلس رکھا تھا وہ کلیکٹ نہیں ہونا تھا, وہ ڈیفینیٹلی وہ کلیکٹ نہیں ہونا تھا. پیٹرولیم لیوی جو تھی بڑھائی گئی تھی جو نوشنل تھی اور وہ یوز نہیں ہوئی تھی وہ کلیکٹ نہیں ہونی تھی.
تو اس طرح کا اگر آپ دیکھیں تو یہ 2% آف GDP تو سیدھا سیدھا وہ سیدھا سیدھا بن رہا تھا. تو ابھی بھی جو اس میں بجٹ میں جو میئر جائے گا منی بجٹ میں وہ 2% آف GDP کو ٹچ نہیں کر رہے, ابھی بھی کم ہے, وہ ابھی بہت کم ہے. I'll take a short break. We'll be right back. Please stay with us. Welcome back, ladies and gentlemen. آپ بتا رہے تھے کہ جو ریونیو تھا میجرز انہوں نے تھوڑے سے لیے ہیں بٹ دے آر ناٹ انف. میرا جو ایک سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ مجھے جو موسٹ ڈسٹربنگ اسپیکٹ آف دا بجٹ وہ لگا ہے کہ انہوں نے جو ٹیکسز لگائے ہیں اٹ از ویری سملر ٹو واٹ دا PML نواز وڈ ہیو ڈن. ریگولیٹری ڈیوٹیز لگاتے وہ لگژری گڈس پہ. انہوں نے یہ جو تھا انکم ٹیکس جو واپس لیا. اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ دیٹس ناٹ دیٹ مچ اکارڈنگ ٹو FBR جو انہوں نے چھوٹ دی تھی اٹ واز -$91 billion, رائٹ, اینڈ دیز گائز ور ریلائنگ آن ایکسٹرا گروتھ. PML نواز ور اوور اسٹیٹنگ گروتھ کہ جی وہ اس سے ہمارا ٹیکس ریونیو بڑھے گا. بٹ اسد عمر ٹو می ہیز ناٹ ڈن اینی تھنگ ڈفرنٹلی. اور وہی جس طرح کہ مفتاح اسماعیل نے کہا تھا نا جی کہ 250 بلین جو ہے PSTP وہ ہم لیں گے تھرو PPP میجرز, تھرو autonomous entities generating their own money. autonomous entities جن کو 1.2 ٹریلین کے قریب آپ دیتے بجٹ وہ کہاں سے لیں گے. So it was disappointing as far as I was concerned. What are you دیکھیے وہ انہوں نے ٹرائی کی کہ جتنے % بھی GDP کا وہ خسارہ ہے وہ کم کیا جا سکے. انہوں نے کیا. PSGP میں آپ دیکھیں تو what's out of the box in this? تو 75 ارب روپے. I mean what would Miftah Ismail have done differently or even Ishaq Dar? وہاں سے ہوا. میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ایک چیز اس میں ان کو اب بتانی چاہیے, آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ پرائم منسٹر کو خطاب کرنا چاہیے قوم کے ساتھ, وہ یہ ہو کہ کچھ 6 مہینے کے بعد کا روڈ میپ اپنا دیں کہ 6 مہینے میں ہم بیس لائن یہ بنا لیں گے. اور اس کے بعد سوشل سیکٹر پہ میرا زیادہ انٹرسٹ ہے. ان کا بھی اپیرنٹلی تھا, یعنی یہ ریونیو میں کیسے بڑھانا ہے اور یہ PSGP میں کہاں سے کٹوتی کرنی ہے, یہ ساری چیزیں جو تھی اس سٹیج پہ منی بجٹ سٹیج پہ آئی تھنک یہ چیزیں جو ہیں یہ اس سے بہتر نہیں کر پاتے کیونکہ انہوں نے اپنا شیڈو بجٹ نہیں بنایا تھا. لیکن 6 مہینے بعد کیا کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج IMF کے لوگ آگے ہیں اسلام آباد میں اپنے ایک اسیسمنٹ مشن پہ. جی وہ تو آرٹیکل 4 کنسلٹیشن روٹین ہوتا ہے. لیٹ می گو ٹو ڈاکٹر صاحب بیفور آئی کم ٹو سہیل صاحب. ڈاکٹر صاحب ان کا جو PTI گورنمنٹ کا ہے یو نو دا پلان اے ان کا جو ہے دیٹ سیمس ٹو می ٹو بی ویری کلیئر کہ ہم وی ول آسک فار ڈونیشنز فرام دا ڈائسپورا either in the form of donations or that they should buy the diaspora bonds کہ ہم پیسے جنریٹ خود کریں گے. we will not try to rely on IMF or borrowing or whatever. Even Saudi Arabia کے ساتھ there is no mention of deferred payment, oil on deferred payment. میرے خیال میں جب آپ تھے فائنانس منسٹر تھے تو there was something about deferred oil on deferred payment. تو پلان بی جو ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ ان کی جو optimistic view ہے we all hope that it comes true, but اگر وہ فیل ہو جائے تو پلان بی ان کا کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک بات تو یہ ہے کہ پلان اے اور پلان بی آئی مین نو بڈی اسٹاپس دیم فرام ڈوئنگ دیٹ. وہ تو کرنے چاہیے. اگر آپ کو اوورسیز پاکستانیز جو اس وقت کوئی $20 بلین کی ریمیٹنسز پاکستان بھیجتے ہیں جی جی اور وہ اگر 20 سے 30 بلین ڈالر پہ آپ لے جا سکتے ہیں تو بائی آل مینز وی ہیو ٹو ڈو اٹ. آئی مین دیٹ از اے ویری گڈ آپشن. اور باقی ملکوں میں آپ دیکھیں اگر فلپینس کے ورکرز ہیں, ٹرکی کے ورکرز ہیں, وہ بے شمار پیسہ واپس بھیجتے ہیں. پاکستانی جو ہے اچھا خاصا پیسہ بھیجتے ہیں لیکن اس میں اور بھی بہت اضافہ ہو سکتا ہے. تو میں تو کہوں گا کہ یہ تو آپ کا ایک پرائمری مشن ہونا چاہیے کہ اوورسیز پاکستان کو آپ پاکستانیز کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں اور ان کو investment کی طرف. But don't you think they are overestimating the amount that can be realized within the next 9 months for this current year? کیونکہ ان کی requirement جو ہے وہ یہ 10 سے 12 بلین کہتے ہیں, but ڈاکٹر حفیظ پاشا نے تو کیلکولیٹ میرے خیال میں 18 بلین تک بھی کیا ہوا ہے. I think if Imran Khan actually goes on a road show to these countries with a well thought out financing mechanism جس میں بانڈز بھی ہو سکتے ہیں, جس میں اپرچونیٹیز ٹو انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ اور اپرچونیٹیز ٹو انویسٹ ان سم
small in autonomous businesses or organizations large, as well, I think. Yeah. جی اور یہ آپ کو تیاری کر کے ذرا جانا پڑے گا نا. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تقریر کریں گے تو وہ 10 بلین اکٹھا ہو جائے گا. لیکن ایکچولی اگر آپ کا بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے پوری تیاری کرے اور پرائم منسٹر ساتھ جائیں اور اوورسیز پاکستانیز کو کے ساتھ ملیں اور ان کو encourage کریں, تو I think it is possible to get a big It's possible. Okay, let me bring Suhail Sarfraz into the discussion too. Suhail صاحب, آپ نے تو revenue measures دیکھے ہیں. What do you think of the revenue measures? I mean, ہم نے تو یہی کہا ہے کہ they are same kind of things. جی بالکل, جو ہے جو اسد عمر صاحب کے جو revenue measures ہیں وہ بالکل, اگر آپ سیکوینس میں دیکھیں تو ریگولیٹری ڈیوٹیز جو ہیں وہی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے گورنمنٹ نے لگائی. انہوں نے بھی جو ہے وہ ریگولیٹری ڈیوٹی کو ایز اے میجر ریونیو میجر رکھا. اور وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ لگژری گڈس پہ ہم لگائیں گے. the definition of luxury may be different but جی. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ دوسرا جو انکم ٹیکس سلیبس, what about آپ نے تو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس, ان کا کیا تھا؟ وہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان میجرز کے خلاف جو ہے وہ ریزسٹنس نظر, خاص طور پہ جو نان فائلرز کے اوپر سے جو ہے وہ پراپرٹی اور ویکلز کے اس پہ بہت زیادہ ہوا. اور خاص طور پہ جو اس میں جو چیز کمیٹی میں نظر آئی وہ لیک آف کوارڈینیشن نظر آیا فائنانس منسٹری اور ایف بی آر کے درمیان. 34 آئٹمز کے اوپر انہوں نے کسٹم ڈیوٹی ریڈیوس کی. جب ان سے پوچھا گیا کامرس منسٹری, نیشنل ٹیرف کمیشن اور ایف بی آر سے کہ آپ ہمیں اس کا کاسٹ انالیسس دیں ایکسپورٹ پہ امپیکٹ, which is normal standard procedure, جو اسٹینڈرڈ جو ان کو پتا ہونا چاہیے تھا, نہ ایف بی آر کو پتا تھا, نہ کامرس کو, نہ این ٹی سی کو. سو بیسکلی خواتین حضرات, اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ منسٹری آف فائنانس یا منسٹر آف فائنانس نے زیادہ ڈسکشن ایف بی آر سے نہیں کی. we'll take a short break, we'll be right back. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ڈاکٹر صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ واٹ ڈو یو سجیسٹ دیٹ دے ڈو ایٹ دس اسٹیج, کیونکہ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کوارٹر 3 مہینے یعنی کوارٹر آف اے ایئر از گون آف دا فسکل ایئر. سو وہ جو 9 مہینے ہیں اس میں دیر ول بی مور ایشوز کریٹڈ. what do you suggest they need to do on an emergent basis? نہیں, I think میرے نظر میں تو they should seriously get into a discussion with the IMF. Okay. اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پوری پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ کریں. یہ جسٹ ڈوئنگ اٹ ان این ایڈ ہاک فیشن از ناٹ گڈ. آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے پورے مہینے سے ان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بالکل فلیٹ جا رہی ہے. جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایک آلموسٹ ان اے نیگیٹو فیشن کنسیڈر کیا جا رہا ہے. So I think they need to come up with a comprehensive manner, and that comprehensive manner would be a good discussion with the IMF and working out the details of the plan. Right. یہ مطلب ہے ڈاکٹر سلیری نے بھی ابھی یہی بتایا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ they need to come up with it right away. Am I right? یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ don't delay and stagger it. پیس میں نہ کریں, اس کو ایک دفعہ اناؤنس کریں اور اس کے بعد اپنے اور ابھی کیپٹل ہے, جس طرح آپ نے کہا پولیٹیکل کیپٹل ہے, they have just come in. یوفوریا ہے لوگوں میں, اور وہ ڈیفینیٹلی لوگ اس وقت ابھی جو بھی کریں گے وہ پچھلی حکومت کے کھاتے میں جائے گا. 1 مہینے کے بعد پھر لوگ یہ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ 2 مہینے میں پچھلے 2 مہینے میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا بڑا, 480 بلین جو ایلیمنیٹ سرکولر ڈیٹ, وہ سمجھ رہے تھے کہ پی 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 کے گورنمنٹ میں آیا, انہی کے پاس واپس آیا. تو نہیں, ابھی جو میئرز لیں گے اس کا ان کو اتنا زیادہ پولیٹیکل لاس نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ جی حالات ایسے تھے, ہمیں کرنا پڑا, جو کہ ہیں. ہاں, لیکن 2 مہینے کے بعد یہ چیزیں بدل جائیں گی. پھر لوگ دیکھیں گے کہ اچھا جی جولائی سے لے کے سپٹمبر تک بجلی کا بل کتنا بڑا, گیس کا کتنا بڑا, they will not say کہ جی یہ کاسٹ افیکٹو میجرز. ابھی دیکھیے مئی میں ڈیو تھا یہ پیٹرول پرائسز ریوائز ہونا تھی, یہ بجلی گیس کے ریوائز ہونا تھی, انہوں نے کیئر ٹیکر پہ چھوڑ دیا, کیئر ٹیکر نے نہیں کی, کہ ایک دفعہ کی پھر آدھی کر دی, پھر انہوں نے کہا جی الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے کرے گی. تو اب یہ ساری چیزیں ان کو, مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایک اکانومی کا ایک اسپوکس پرسن رکھنا چاہیے ان کو, جو کہ آ کے ان کے پلانس کو بڑا کلیئرلی میڈیا تک اور لوگوں تک کنوے کرے. اگر پلان ہو, پلان ہے ہی نہیں. جی ایٹ لیسٹ کم از کم جو نیشنل ٹیکس ریفارم کمیشن کی ایک کمپریہنسو رپورٹ ہے اس کو تو یہ دیکھیں, اس کے اندر ریمیٹنسز, بلیک اکانومی, لٹیگیشن, گیٹنگ منی فرام آؤٹ سائڈ دا کنٹری جو ہمارے ہیں وہ بھی اس میں ڈیٹیلز میں ہے.
تو کم از کم اس اور وہ نان پارٹیزن تھی. am I right? اینٹی نیشنل ٹیکس ریفارم کمیشن جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں تھی. they were were you a member of that? I think آپ نہیں تھے, آپ EAC کے تھے, لیکن شبر زیدی والی جو رپورٹ تھی. اچھا ہاں, بٹ یو نو بڑا وہ کیئرفلی تھاٹ آؤٹ ہے, تو آپ کو you don't have to reinvent the wheel. You can just go and look at some of the measures. اور کیا فوکس آپ کا خیال میں؟ دیکھیے اس وقت جو لوگوں کی توقعات ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ وہ بہت ہائی ہیں, اور اسپیشلی آن سوشل سیکٹر. عمران خان کی اگر آپ پہلی 2 تقریریں سنیں تو وہ ساری کی ساری فوڈ سیکورٹی پہ, ہنگر, میل نیوٹریشن, واٹر, سینیٹیشن, انوائرمنٹ, کلائمیٹ چینج, ان چیزوں پہ ہیں. لوگ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت ٹف میئرز جو ہیں یہ برداشت کر لیں گے اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ 6 months ڈاؤن دا روڈ پرائم منسٹر کے ویژن پہ چلتے ہوئے فوڈ سیکورٹی کے لیے ہم یہ کر رہے ہوں گے, پانی کے لیے یہ کریں گے, انوائرمنٹ کے لیے. تو ان کو تھوڑا سا I'm completely out of time. خواتین حضرات, there is a lot of issues that are remaining, and perhaps جیسے کہ ڈاکٹر سلیری نے کہا کہ they need to engage on a regular basis with the people, tell them what they're doing, why they're doing it, and when the carrot will come in, right? When the carrot will come into play. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.